تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل محمد وبارک وسلم. محترم و محتشم حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب العزت کا بے انتہا و بے پناہ فضل و کرم، اس کا احسان عظیم، اس کا صد شکر ہے کہ اس نے ہم تمام کو مذہب اسلام جیسی نعمت سے سرفراز فرمایا. یہ اس کا بڑا فضل و کرم، اس کا احسان عظیم، اس کا صد شکر ہے کہ اس نے ہم تمام کو مسلمان بنایا. یہ اللہ رب العزت کا بڑا فضل، اس کا احسان ہے کہ اس نے ہم تمام کو رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی غلامی کا پٹا گلے میں عطا فرمایا. عزیزان گرامی قدر، رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی انتھک محنت، آپ کی جد و جہد، آپ کی دور اندیشی اور آپ کی محنت اور آپ کے صحابہ کی قربانیاں ان کی جانثاریاں ہیں، اور ان کے بعد والوں کی محنت، شہداء اولیاء کی محنت، جس کی وجہ سے آج ہم تمام مسلمان ہیں. یہ اللہ کا بڑا فضل ہے، ان نوجوانوں کا احسان ہے کہ جن کی محنت، جن کی انقلابی حکمت، جن کی جد و جہد، جن کی محنت سے ہم عجم میں رہ کر بھی مسلمان ہیں. عربی زبان ہماری نہیں، نہ عربستان سے ہمارا کوئی تعلق، باوجود اس کے ہم تمام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. یہ اللہ کا فضل ہے اور ان نوجوانوں کی محنت ہے کہ جن کی جد و جہد، جن کی محنت، جن کی کاوش سے سارے عالم میں مسلمان آج موجود ہیں. یہ کوئی کرامت، کرشمہ یا معجزہ کی وجہ سے نہیں، بلکہ نوجوانوں کی محنت، ان کی جد و جہد کی وجہ سے ہے. جب بھی دنیا میں انقلاب لایا گیا، جب بھی کسی تختے کو پلٹا گیا یا کسی حکومت کو سجایا گیا، تو یہ تمام کا تمام تاج اور محنت اور اس کا نتیجہ نوجوان ہوا کرتے ہیں. اگر اس امت سے نوجوانوں کو نکال دے یا ان کی محنتوں کو نکال دے تو کوئی چیز ہمارے ہاتھ میں نہیں ہوگی. عزیزان گرامی قدر، ہم ایک ایسے مذہب سے تعلق رکھتے ہیں جہاں پر ہمیشہ نوجوانوں کو حرکت دی گئی، ہمیشہ نوجوانوں کو ان کا مقصد بتایا گیا، ہمیشہ نوجوانوں کو ایک انقلابی کیفیت کا حامل بنایا گیا. عزیزان گرامی قدر، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نوجوان صحابہ جن کی محنت کہ دنیا میں انقلاب برپا ہو گیا. جہاں پر 300 سال بتوں کو پوجا جاتا تھا، اب ایک وحدہ لا شریک کا کلمہ پڑھنے لگے. یہ کوئی کرشمہ یا معجزے کے بیس پہ نہیں ہوا، یہ بلکہ ان نوجوانوں کی محنت اور ان کی کیفیت، ان کی جد و جہد رہی کہ انہوں نے ایسی محنت کی کہ منجمد بن کے نہیں رہے بلکہ متحرک رہے، لوگوں کو دین سے جوڑتے رہے. یہی وجہ ہے کہ آج ساری دنیا میں دیکھا گیا تو مسلمان دوسرے نمبر پر. کون سے نمبر پر؟ 2 بلین کے قریب مسلمانوں کی تعداد. اور اگر مذاہب اور ادیان کو دیکھا جائے تو 2000 سے زیادہ مذاہب اس دنیا میں موجود ہیں. کتنے؟ جبکہ بعض مذہبوں کا تعلق بعض ایسے دین بھی ہیں جنہوں نے اپنی ایک رسم بناتے ہوئے جو زندگی لوگ گزارتے گئے، ہزاروں سال سے بھی ان کا مذہب موجود ہے، باوجود اس کے ان کو حقانیت حاصل نہیں ہوئی، باوجود ان کے ان کا سر بلندی سے آگے نہیں بڑھا. اللہ کا فضل ہے کہ صرف 1448 سال میں یا 1400 یا 1450 سال میں مسلمانوں نے دوسرے نمبر کی پوزیشن حاصل کر. آج پوری دنیا میں مسلمان ہیں، کوئی ایسا خطہ، ایسا محلہ، ایسا کونا نہیں جہاں میں مسلمان نہیں. ہر جگہ پر اسلام، ہر جگہ اسلام کی ندا، اللہ اکبر کی ندا ایک بلند ہے. ریزن، وجہ مسلمانوں کی محنت، نوجوانوں کی محنت، ایک انقلابی کیفیت انہوں نے پیدا کی.
عزیزان گرامی قدر، آج جو مضمون میں لے کر آیا ہوں یہ ہے کہ ہم اسلام پر فخر کریں اور نوجوان انقلاب پیدا کریں۔ عزیزان گرامی قدر، آپ دیکھو کہ یہی مذہب اسلام جس پر ہم تمام عمل پیرا ہیں، یہ مذہب اسلام کہتا ہے کہ تم پیسے کو جلانا تمہارے لیے جائز نہیں، تمہیں پانی میں پیسے کو ڈبا کے غرق کرنا تمہارے لیے جائز نہیں، حرام ہوگا، کیونکہ پیسہ اللہ کی نعمت ہے، مال اللہ کی نعمت ہے، تم اسے ضائع نہیں کر سکتے۔ حتیٰ کہ یہ بھی بتا دیا گیا کہ تم اگر کھانے پینے پہننے میں اگر اس میں بھی زیادتی کرو گے اپنے اوپر، تب بھی یہ اسراف سمجھ کر تمہارے لیے جائز نہیں ہوگا۔ آپ نے گزشتہ کل دیکھا ہوگا کہ روڈوں پر کیسا پیسہ پڑا ہوا تھا، کیسا پیسے کو ہوا میں بنا کے اڑایا گیا تھا، کیسے پیسے کو آگ لگائی گئی تھی۔ یہ مذہب اسلام کی تعلیمات نہیں ہے۔ مذہب اسلام تو اسراف سے بچاتا، پیسے کو جلانے سے بچاتا، کہتا ہے اگر کوئی پیسے کو جلائے تو وہ حرام کام، اسے جواب دینا پڑے گا، وہ پیسہ اس کا اپنا پیسہ تھا لیکن اللہ نے اسے دیا ہوا تھا، اس سے سوال ہوگا روز محشر، تجھے اللہ نے ایک نعمت دی، تم نے اسے ضائع کیوں کیا؟ تو یہ ایسے سیلیبریٹ کرنا کہ ہوا میں پیسے کو بنا دینا، دھواں میں اڑا دینا، زہر میں پیسے کو اڑا دینا، یہ مسلمانوں کے لیے جائز نہیں ہے۔ اسی لیے مسلک مالکیہ میں امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں سگریٹ پینا بھی حرام ہے، کیونکہ اس میں دو چیزوں کا نقصان۔ پہلی چیز کہ تم ایک نشے کے عادی ہو رہے ہو جو تمہاری جان کے لیے نقصان دہ، تو اپنے آپ کو ہلاک کرنا یہ حرام ہے، خودکشی حرام ہے۔ دوسرا، تم یہ پیسے کا ضیاع کر رہے ہو، پیسے کو ضائع کر رہے ہو، اور یہ بات بالکل بجا بھی ہے، بالکل بجا بات، پیسے کو ضائع کرنا یہ جائز نہیں ہے، حرام ہے، نقصان دہ ہے۔ عزیزان گرامی قدر، نوجوانوں کو آپ نے دیکھا ہو، ہمارے اپنے محلے کے نوجوانوں، ہمارے اپنے محلے کے بچوں کو مسلمان بستیوں میں پٹاخے پھوڑے گئے، حالات تبدیل ہو رہے، ہر آنے والا دن پچھلے دن سے خراب ہوتے چلے جا رہے، لوگوں کو اندازہ بھی نہیں ہو رہا کہ ہم دین کی کیسے تباہی کر رہے ہیں، دین سے کیسے دوری اختیار کر رہے ہیں۔ نہیں، یہ کیفیت کو بدلنا ہوگا، یہ حالات بدلنی پڑے گی، نوجوانوں کو اٹھنا پڑے گا، اپنے آپ کو بدلنا پڑے گا اور ایک انقلاب لانا پڑے گا۔ ہمارے شہر کے حالات پرامن تھے، لیکن اب بد سے بدتر 144 لگا دیا گیا۔ کیوں لگایا گیا؟ اس لیے لگایا گیا کہ ہم میں کا ایک نوجوان مسلمان جا کر سکندرآباد کی مندر کو لات مارتا ہے، ویڈیو وائرل ہے، یہ بات ہو گئی کہ وہ مسلمان ہے، کہاں کا یہ ثابت نہیں ہوا، مسلمان ہے، نوجوان کہاں پر ہے، کیا کر رہے، کیوں لوگوں کو نہیں سمجھاتا؟ کیا صرف ایک مکتب فکر علماء کی ذمہ داری؟ نہیں، ہر ایک نوجوان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے دوسرے کا خیال رکھے، خود کا بھی خیال رکھے، دوسرے کا بھی۔ کیا بنا؟ ورنگل میں گزشتہ ہفتے ایک واقعہ پیش آ گیا، ایک بچی چھپ چھپا کے نماز پڑھی کالج میں، پورا پڑھنے آنے والے بچے کالج کے بچے وہ اختلاف کرے، احتجاج کرے، پروٹیسٹ کرے، نعرے لگائے، JSR کے نعرے لگانے لگے، کیا بول کر کہ مسجد میں کالج میں نماز پڑھی۔ تنگ ذہنی کا شکار ہوتے گئے۔ کہاں ہے نوجوان؟ کیا آواز اٹھا رہا ہے؟ کیا نوجوان کام کر رہے ہیں؟ کیا ان کی آرگنائزیشنز ہے؟ رسول کریم اور صحابہ کا دور، رسول کریم 16 سال کے آپ نے ایک آرگنائزیشن کو قائم فرمائی، معاہدہ حلف الفضول آپ نے بنائی، جہاں پر ظلم نہیں ہوگا، زیادتی نہیں ہوگی، کسی پر چوری نہیں ہوگی، ڈاکہ زنی نہیں ہوگی، کوئی کسی کا مال نہیں کھائے گا، سب ایک دوسرے کے ممید و معاون بنے، ایک دوسرے کے ساتھ بھائی چارگی کریں گے۔ 53 سال کے بعد آپ نے ہجرت فرمائی، مدینہ قائم فرمایا، حکومت بنی مسلمانوں کی، وہاں پر بھی رسول کریم نے انصاف فرمایا، وہاں پر بھی قائم کیا، ایک ایسا قانون بنایا جس سے پہلے ایسا قانون کسی نے نہیں بنایا، کہ جس میں عدل ہوگا، فضل ہوگا، انصاف ہوگا، ایک دوسرے کے ساتھ مہربانیاں ہوں گی، کوئی کسی کو نقصان نہیں پہنچائے۔ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ روز محشر سب سے پہلے اگر کسی چیز کا سوال ہوگا تو سوال مسلمانوں سے یہ نہیں ہوگا کہ تم نے کتنی نمازیں پڑھی، سوال سب سے پہلے قتل کا ہوگا، تم نے کیوں اس کا قتل کیا، تم نے کیوں ناحق اس پر ظلم کیا، پہلے یہ سوال ہوگا۔ رسول کریم نے یہ بھی فرمایا کہ جانوروں سے کوئی حساب کتاب نہیں ہے،
لیکن وہ جانور جو کسی دوسرے جانور کو نقصان پہنچایا، اللہ اس کو قیامت کے دن پیدا کرے گا۔ جو سینگ والا بغیر سینگ والے کو مارا تھا، اللہ آج بغیر سینگ والے کو سینگ دے گا اور اسے کہے گا کہ آج تو اس کو مار کے بدلہ لے۔ کیفیت بدلی جائے گی۔ عزیزان گرامی قدر، سوال کیا جائے گا۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے نوجوانوں کے لیے ایک تحریک قائم کی۔ نوجوان اٹھے اور انہوں نے مسلمان اسلام کو عام فرمایا۔ حضرت عمر نوجوان، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ ملک یمن کا ان کو رسول کریم نے امیر اور قائد بنا کر بھیجا۔ وہ یمن میں ایسا کام کرے۔ عزیزان گرامی 33 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہو گیا۔ کتنے؟ جوانی میں ان کا انتقال ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا وقت ہے، آپ کو کہا گیا کہ کسی کو وصی ٹھہراؤ، اپنے بعد کسی کو خلیفہ بناؤ، تو کہتے ہیں کاش آج معاذ ہوتا تو وہ نوجوان کو میں خلیفہ بنا دیتا۔ حضرت معاذ بن جبل جوانی میں گئے۔ حضرت صلاح الدین ایوبی جوانی میں مسجد اقصی کو فتح یاب فرمایا۔ محمد بن قاسم جو ہندوستان آئے، یہاں پر آ کر جو پہلی مسجد بنائی، آج بھی وہ مسجد بنی ہوئی ہے، آج بھی وہ مسجد بنی ہوئی ہے۔ 23 سال میں ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ کتنے سال میں؟ 23 سال کا نوجوان محمد بن قاسم، آج 1300 سال گزر گئے، آج بھی غیر ہو یا اپنے ہو، ان کا نام لوگوں کی زبانوں پر ہے کہ محمد بن قاسم ایک عرب سے آیا تھا جو عجم میں آیا اور مذہب اسلام کو لایا، نوجوانوں نے انقلاب کو لایا۔ آج نوجوان مسجد میں بیٹھ کر مقدس راتوں میں اللہ سے دعا کرتا ہے، اللہ ہمیں صلاح الدین ایوبی کو بھیج دے۔ کہاں سے آئیں گے؟ جب نوجوان صلاح الدین ایوبی کو مانیں گے اور ان کا مطالبہ کریں گے تو صلاح الدین ایوبی آئے گا کون؟ بنے گا کون؟ یہ دعا نہیں ہے کہ اللہ صلاح الدین ایوبی بنا، محمد بن قاسم بنا، نور الدین زنکی بنا، ٹیپو سلطان عالمگیر، نہیں، الٹا دعا ہے اللہ ایک کو لے کر آ، اللہ ایک کو لے کر آ۔ انقلابی کیفیت نوجوانوں کو لانا۔ ہمارا نوجوان رات دیر کھانا کھانا، سگریٹ پینا، گٹکا کھانا، چبوترے سیکنا، پھر فجر کے وقت سو جانا اور ظہر کے بعد اٹھنا۔ یہ کیفیت ہماری غلط ہے، بولو غلط ہے۔ رسول کریم نے جن جن چیزوں سے منع فرمایا وہ تمام چیزیں ہمارے نوجوانوں میں ملیں گی۔ کل میں ایک دعوت میں گیا اور اس دعوت میں نے دیکھا کہ نوجوان ہیں جو داڑھی بھی رکھی ہوئی ہے اور ادب کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، اور ان کا حال یہ ہے انہیں معلوم نہیں، انہوں نے سیکھا نہیں، معلوم نہیں یہ نہیں بولوں گا، انہوں نے سیکھا نہیں، عمدن اس کو ترک کیا۔ اگر معلوم رکھ کے کرے ہیں تو وہ رسول اللہ سے بغاوت کر رہے ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ تم بال بیچ میں رکھ کر اگر سائیڈ میں یہ کونوں پر اگر تراشو گے تو اس سے میں تمہیں روکتا ہوں، میں تمہیں روک رہا ہوں۔ رسول اللہ نے ایسی کٹنگ سے منع فرمایا۔ اب جاؤ جا کے نوجوانوں کو دیکھو، جتنے سوشل میڈیا پر نوجوان سب ایسے ہی کٹنگ کرا رہے ہیں۔ کوئی ایک نہیں ہے جو مسلمان صحابی کو فالو کرے، سب کہتے ہیں میں فلاں وڈ کو فلاں وڈ کو فلاں وڈ کو فالو کروں۔ رسول اللہ نے منع فرمایا فلاں ہیرو کو فالو کرنے میں، رسول اللہ کی مخالفت۔ فلاں ہیرو ایسی کٹنگ کرایا تھا لہذا ہم بھی یہ فیشن اپنائیں گے، انہیں معلوم نہیں رسول اللہ اس سے منع فرمائے۔ اس میں کس کی غلطی ہے؟ ہر ایک اس میں برابر کا حصہ دار۔ آپ کسی ایک کو اس کا ذمہ دار نہیں ٹھہرا سکتے۔ آپ یہ نہیں بول سکتے کہ جامعہ نظامیہ کی ذمہ داری تھی، آپ یہ نہیں بول سکتے فلاں معہد کی یہ ذمہ داری تھی کہ وہ نوجوانوں کو بتاتے، نہیں، ہر والد کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دے، ان کو دین کا داعی بنائے، مبلغ اسلام بنائے۔ کم از کم اتنا تو دین دے دیتے کہ وہ اچھے اور برے میں فرق کر لیتا۔ میں یہ 100% کہہ رہا ہوں، اگر ان نوجوانوں کو بلایا جائے اور ان سے پوچھا جائے کیا تم نے یہ جو کٹنگ کی ہے کیا یہ اسلام کی ممانعت میں نہیں آتا، تو وہ خاموش ہو جائیں، کیونکہ ان کے دل میں بھی یہ بات موجود ہے کہ یہ چیز درست نہیں ہے۔ اس کے باوجود وہ کرتے، کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنی جوانی کو گنوانا آسان سمجھا ہوا ہے۔ قیامت ہوگی، حشر کا میدان ہوگا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں، رسول کریم فرماتے ہیں، اللہ اس وقت تک کسی کو سامنے سے نہیں ہٹائے گا جب تک کہ 4 چیزوں کا سوال نہیں کرتا۔ پوچھے گا اللہ رب العزت، عمر دی تھی کہاں پر فنا کی، جوانی دی تھی کہاں پر گزاری،
مال دیا تھا کہاں پر لٹایا؟ علم دیا تھا کتنا عمل کیا؟ اگر اس کا جواب نہیں دے سکے تو جب تک جواب نہیں ملے گا، جب تک سامنے سے نہیں ہٹایا جائے گا۔ رسول کریم نے فرمایا 5 چیزوں کو اغتنم خمسن قبل خمسن، 5 کو 5 سے پہلے غنیمت جانو، اس میں ایک چیز جوانی بھی۔ رسول کریم نے فرمایا، کیا فرمایا؟ کہ جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو۔ آج نوجوانوں کا حال یہ ایک مارو سینہ پھٹ کے مر جاتا، ہیلتھ مینٹلی کوئی پریپیئر نہیں، فزیکلی کوئی فٹ نہیں، مینٹل کوئی سوشلی کوئی فٹ نہیں، نہ ذہنی طور پر تیار، نہ مالی طور پر کوئی مستحکم، مالی طور پر بھی کوئی مضبوط نہیں۔ جھٹ کو پیسے نکلیں گے نہیں نکلیں گے، ہاں قرضے ضرور نکلیں گے، فلاں سے بھیک منگ کے سگریٹ پئیں گے، یہ طبیعت میں نہیں آئے گا کہ میں کسی کے سامنے ہاتھ کیوں پھیلاؤں۔ رسول کریم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اگر کوئی نوجوان مال کمانے کی نیت سے نکلے اور اس کی نیت یہ ہے کہ میں کسی غیر اللہ کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاؤں، تو وہ بھی اللہ کے راستے میں نکلا ہوگا۔ عزیزان گرامی قدر، رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جوانی کی قدر کرو، یہ جوانی خدا کی نعمت ہے۔ رسول کریم نے فرمایا اس جوانی کی نماز، اس جوانی کا روزہ، اس جوانی کی محنت اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ، اس کا ایک سجدہ بڑھاپے کے 1000 سجدوں سے افضل ہے۔ عزیزان گرامی قدر، مولانا رومی علیہ الرحمہ مصنوی میں ایک واقعے کو لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک نوجوان غریب بیچارہ، غریبوں کو کوئی پوزیشن تو نہیں ملتی نا، ان کی محنت، ان کی جدوجہد، ان کی کیفیت، ان کی دور اندیشی سے کچھ ہو سکتا ہے، لیکن اگر وہ کیچڑ بنا رہے، منجمد ایک ہی جگہ پڑا ہوا رہے، اسے کوئی ترقی نہیں ملتی۔ ایک نوجوان جو بیچارہ غریب اپنے تعلیم سیکھنے کے ارادے سے جاتا، مختصر سی تعلیم اس کو ملتی، دین سیکھتا، اللہ کے رسول کے احادیث کو سیکھتا، اور اس کا گھر جنگل میں تھا، وہ جنگل میں بیٹھ کے پڑھتا۔ حال یہ ہوا کہ اچانک بادشاہ کی بیٹی اپنے فوج کے ساتھ لشکر میں جا رہی، اچانک کچھ ہو گیا کہ دستہ اس سے بکھر گیا، تو اس کے باڈی گارڈ بھی اس سے دور ہو گیا اور یہ تنہا رہ گئی۔ یہ تنہا شہزادی جنگل میں پھرتے پھرتے وہ گھر کو پہنچی جہاں پر وہ ایک غریب نوجوان رہا کرتا تھا۔ اس کے گھر کو دستک دی، اس نے کہا کہ اگر جنگل میں رہوں تو جانوا مار دے، معلوم نہیں کیا کیا میرے ساتھ ہو۔ وہ مناسب سمجھی، گھر پہ دستک دی، وہ نوجوان دروازہ کھولا۔ اس نے بھی مناسب سمجھا کہ خاتون کو رات میں کیسے چھوڑے، وہ اندر لیا، یہ بھی جوان وہ بھی جوان، گھر چھوٹا، غریب کا گھر، ایک ہی حجرہ، اس میں دونوں بیٹھ گئے، اور یہ ہے کہ اپنے احادیث کو پڑھنے لگ گیا۔ چراغ جل رہا ہے، اس کو نیند نہیں آتی اور یہ دین کی تعلیم میں مصروف ہے، اور یہ بچی جو شہزادی ہے، اسے غریب کے گھر میں کہاں سے نیند آئی، وہ بھی بیٹھ کے اس کو دیکھ رہی تھی۔ یہ نوجوان پڑھتے پڑھتے آگ کی طرف ہاتھ بڑھاتا اور اس آگ میں اپنے ہاتھ کو ڈالتا، چرکا لگتا، واپس لے لیتا۔ رات تمام اس نے یہی کام کرتا رہا، پڑھتے رہتا اور چرکا اپنے ہاتھ کو دیتے رہتا۔ صبح ہو گئی، پھر یہ شہزادی باہر نکلی تو بادشاہ بھی راستے میں نکل گیا جنگل میں، وہ بھی اپنی بیٹی کو تلاش کرتا رہا، آخر کار اس گھر میں مل گئی۔ جب اس نے اپنی بیٹی کو لے لیا تو اس نے کہا کہ بیٹی میری عزت تیرے ہاتھ میں، تو کسی کو نہیں کہنا کہ میں رات تمام گم ہو گئی تھی، کیونکہ عزت دار آدمی نہیں چاہتا کہ رات تمام بچی باہر ہو، 3 بجے تک فنکشن ہالوں میں ہو، فجر تک فنکشن ہال میں ہو، پھر کیب بک کر کے رات میں اکیلی خواتین گھر کو آئے، کوئی عزت دار مرد نہیں چاہتا۔ اب معلوم نہیں جو چاہتے ہیں ان کے اندر کتنی خودداری آ گئی، کیسے وہ ہو گئے کہ ان کی اپنی عزت کا بھی احساس نہیں۔ یہ شہر کے حالات ہے، رات کے 4 بجے خواتین گاڑی بک کر کے اکیلی آتی ہے گھروں، فنکشن ہال سے نکل کر، ہو رہا نہیں ہو رہا؟ تو یہ بادشاہ وقت، اس نے اپنی بیٹی سے کہا کہ بیٹی کسی کو نہیں کہنا، اور یہ تم گھر میں تھی، وہاں پر نوجوان تھا، اس نے کہا ایک بہت اچھا نیک دل انسان جس نے مجھے پناہ بھی دی، وہ میرا مجھ پر احسان کیا ہوا، اور وہ رات تمام پڑھتے میں لگا ہوا تھا۔ کہا کہ بیٹی نہیں، مجھے اسے ڈھونڈ کر قتل کرنا پڑے گا، اس لیے کہ اگر وہ کسی کے سامنے بولے تو میری عزت نہیں رہتی۔ لہذا فوج گئی، اس کو پکڑ لی، لا لی، اب دربار میں بادشاہ۔ تو اس نے کہا ابا مت کرو، اس نے کہا نہیں بیٹی نہیں کر سکتا، میں مارنا ضروری ہے،
اس نے کہا ٹھیک ہے ایک موقع دو، ایک بار ملاقات دو، مجھے اس سے کچھ پوچھنا ہے۔ تو وہ نوجوان اس شہزادی کے سامنے آتا ہے تو وہ خاتون، وہ شہزادی سوال کرتی ہے، کہتی ہے کہ ایک بات بتاؤ، تم مجھ پر احسان کیے لیکن میں نے تمہیں دیکھا تم دوران تعلیم اپنے ہاتھ کو آگ کی طرف بڑھاتے، ہاتھ کو چرکا لگتا، تکلیف ہوتی اور تکلیف سے ہاتھ کھینچ لیتے، پھر بھی یہ کام کرنے میں تم مصروف تھے، آخر کیوں؟ یہ بارہا آگ میں ہاتھ کیوں ڈالتے، کیوں ہاتھ کو جلاتے چلے جاتے؟ اس نے کہا کہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے اور یہ جامع ترمذی کی حدیث ہے، فرمایا کہ اگر کوئی نوجوان کسی اجنبی خاتون کے ساتھ ہو تو یاد رکھو تیسرا تمہارے ساتھ شیطان۔ کوئی نوجوان کسی اجنبی نوجوان خاتون کے ساتھ ہو تو یاد رکھو تیسرا تمہارے ساتھ شیطان ہے، اور میں تم دونوں حجرے میں اکیلے ہیں اور میں پڑھ رہا تھا، شیطان مجھے وسوسہ ڈال رہا تھا، شیطان مجھے وسوسہ ڈال رہا تھا۔ اللہ کے رسول کی حدیث ہے جو ایسا گناہ کرے گا، زنا کرے گا، اللہ اسے دوزخ میں آگ میں جلائے گا۔ اور یہ حدیث مجھے یاد آتی چلے جاتی اور شیطان کے وسوسے بار بار آتے، تو میں نے یہ اندازہ لگایا کہ ذرا دیکھوں تو صحیح یہ دنیا کی آگ پر اگر میں قابو پا لوں تو وہاں پر قابو پا سکوں گا کہ نہیں۔ دیکھوں میں آگ کے لیے آگے بڑھا تھا، اب جب چرکا لگتا تو یہ اندازہ ہو جاتا ارے یہ دنیاوی آگ، اس کا میں مقابلہ نہیں کر سک رہا ہوں تو اس آگ کا میں کہاں سے مقابلہ کروں؟ یہ سوچتا اور میرے دل کو تکلیف ہوتی، جسم کو تکلیف ہوتی، احساس ہوتا اور ہاتھ پیچھے کرتا۔ شیطان بار بار وسوسے ڈالتا اور بار بار میں اپنے دل کو یہی احساس دلاتا۔ عزیزان گرامی، یہ تکلیف سے جب یہ نوجوان کہنے لگا اور کہنے لگا کہ میں نہیں چاہتا کہ میں محمد عربی کا امتی رسول اللہ کو روز محشر یہ کہہ کر سامنے جاؤں کہ میں زناکار ہوں، میں نے گناہ کیا ہوا ہے، میں نوجوان ہوں، رسول اللہ کا امتی ہوں، میں گناہوں سے بچوں گا، رسول اللہ کو کبھی بھی بغاوت کا شکار نہیں ہونے دوں گا، کبھی بھی رسول اللہ کے سامنے باغی بن کے نہیں جاؤں گا۔ جب میں نے یہ کیفیت اپنے اندر پیدا کی تو میں نے آگ میں ہاتھ ڈالنا مناسب سمجھا۔ بادشاہ وقت اس نے سنا، جب وہ سنا تو اس کی کیفیت بدل گئی، وہ تڑپ کر رونے لگا کہ جو اپنے رسول کا اتنا وفادار ہوگا بھلا وہ کیا گناہ کر سکے گا؟ ایسے لوگوں کو وہ کوٹری نہیں ہوتی بلکہ یہ بادشاہ اس کا مقام ہے۔ چنانچہ اس نے اپنی بیٹی سے شادی بھی کیا اور بادشاہ بھی بنا۔ عزیزان گرامی، یہ نوجوان ہے جس کا ذکر قرآن مجید کر رہا ہے اصحاب الاخدود کے نام سے۔ سورہ بروج آپ نے پڑھا ہے، والسماء ذات البروج والیوم الموعود، اس میں بھی نوجوان کا واقعہ ہے۔ ایک نوجوان جس نے اپنی پوری قوم کی تقدیر کو بدل دیا۔ عیسائی زمانہ ہے، لوگ حضرت عیسیٰ کے ماننے والے ہیں، اور صحیح مسلم میں بھی حدیث موجود ہے، اس واقعے کو ذکر کیا کہ ایک بادشاہ جو لوگوں کو اپنی عبادت کرواتا تھا، اپنی خدائی منواتا تھا، اس کے پاس ایک جادوگر تھا اور وہ ضعیف ہو گیا، بوڑھا ہو گیا، تو اس نے بادشاہ کو کہا کہ کسی کو لاؤ تاکہ میں اسے جادوگری سکھا دوں تاکہ تمہاری سلطنت، تمہاری بادشاہت ہمیشہ قائم رہے۔ آج ہمارے پاس بھی یہی ہوتا نا کہ اگر ہوٹل چلانا ہے تو عملیات ضروری ہے، فلاں بزنس ڈال رہے ہیں تو پہلے لنگور کو گاڑو، کبوتر کو کاٹ کے گاڑو، فلاں بندر کی منڈی گاڑو، فلاں قبر کے اندر اتنی چیزیں ڈالو۔ یہ دیکھو یہ سب جادوگری حرام ہے، رسول اللہ نے اس سے منع فرمایا ہوا ہے تمام چیزوں سے۔ اب نام ہے ولی کا ہوٹل، ولی کا نام ہے ہوٹل کا، اور ان کا عمل عملیات بالکل حرام کا۔ رسول کریم نے یہ بھی فرمایا تھا کہ ایک دور آئے گا، اور یہ سیاح کی حدیث ہے، کہ قرآن پڑھنے والے بھی ہوں گے، اتنا بہترین قرآن پڑھیں گے کہ تم جھوم جاؤ گے، مچل جاؤ گے، بہترین آوازیں پڑھیں گے، لیکن یاد رکھو ان کا ایمان، ان کا قرآن ان کے حلق سے نیچے تک بھی نہیں اترے گا۔ ایسے لوگ ہوں گے جو بظاہر مسلمان ہوں گے لیکن ان کا اسلام، ان کا ایمان کوئی تر و تازگی والا نہیں۔ اللہ اس سے محفوظ رکھے۔ تو نام تو ولیوں والا، کام شیطانوں والا۔ تو الغرض وہ نوجوان، وہ جادوگر کہہ دیا، اب ایک نوجوان کو پکڑ کر لایا گیا، اسے کہا گیا کہ جادوگری سیکھ۔ وہ جادوگری سیکھنے میں لگ گیا، گھر سے نکلتا بادشاہ کے دربار میں جادوگر کے پاس جانے تو راستے میں اسے ایک راہب مل گیا، عیسائی پادری، عیسائی عالم وہ مل گیا، اور وہ عیسائی عالم اسے اللہ کے بارے میں بتانے لگ گیا۔ چنانچہ اس کی کیفیت بدل گئی، اس کی تقدیر بدل گئی، وہ نوجوان اللہ والا بن گیا، اس کی کیفیت بدل گئی۔
اب وہ بادشاہ کے دربار میں نہیں جاتا، اور جاتا تو کہتا کہ تو کوئی خدا نہیں، میرا خدا تو وحدہ لا شریک ہے، میرا خدا ہے جو موت و حیات کا مالک، میرا خدا ہے جو رزق دینے والا رزق لینے والا، میرا ہی خدا ہے جو تندرستی بھی دیتا ہے بحالی بھی دیتا ہے، میرا ہی خدا ہے جو صحت بھی دیتا ہے بیماری بھی دیتا ہے، میرا ہی خدا ہے جو لوگوں کو مضبوط بھی کرتا ہے کمزور بھی کرتا ہے، میرا ہی خدا ہے جو لوگوں کو علم سے ہدایت سے نور کی طرف لے جاتا ہے۔ عزیزان گرامی، جب اس نے یہ کہا تو اس بادشاہ کو بڑا غصہ آیا، اس نے کہا کہ اس نوجوان کو لے کر جاؤ پہاڑ سے نیچے پھینکو، لوگوں کو عبرت کا نشان بناؤ، اس کو لے کر جاؤ، لوگوں کے لیے بتاؤ کہ دیکھو جو ہماری مخالفت کرتا ہے اس کی موت کیسی ہوتی۔ جب وہ وہاں گیا، اللہ نے اس نوجوان کا ساتھ دیا، پہاڑ پر فوج چڑھی اس کو لے کر، جتنے لوگ اس کو مارنے کو گئے وہ خود گر کے مر گئے، یہ بچ کے واپس آ گیا، پوری قوم دیکھتے رہ گئی، سب کے آنکھ کھلے کے کھلے، کیسے گر گئے، سب مر گئے، لیکن یہ نوجوان بچ گیا۔ اس نے کہا کہ لے کر جاؤ اس کو سمندر کے بیچ میں ڈھکل کر آؤ، پورے لے کر گئے ملاح کے ساتھ۔ جب سمندر کے درمیان میں پہنچے، اس نے اللہ سے کہا اللہ حفاظت فرما، میرے خدا تو وحدہ لا شریک، تجھ سے بڑا کوئی طاقتور نہیں، تجھ سے بڑا کوئی طاقتور نہیں۔ جب اس نے یہ کہا، اللہ نے جتنے کشتی میں تھے سب کے سب غشی کھائے سمندر میں گرے، وہ مر گئے، یہ بچ گئے، قوم دیکھتے رہ گئی۔ پھر وہ بادشاہ کے دربار میں پکڑ کر لایا گیا، اس نے کہا نہیں نہیں تم مجھے نہیں مار سکتے، جب تک میرا خدا نہ چاہے کوئی مجھے مار نہیں سکتا، کیونکہ موت و حیات کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ تندرستی سے نکالنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ بیماری سے نکالنے والا اللہ ہے، کمزوری سے نکالنے والا بھی اللہ ہے، قرض کے بوجھ سے نکالنے والا بھی اللہ ہے، اچھائی کی طرف لے جانے والا اللہ ہے۔ عزیزان گرامی، اگر بندہ توجہ کرے تو تمام چیزیں اس کا مقدر، لیکن اگر وہ اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی طرف چلے جائے تو اللہ کی لعنت اس پہ برسنا شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ ناراض ہوتا ہے اگر بندہ اللہ سے نہیں مانگتا ہے، اللہ ناراض ہوتا ہے۔ اب یہاں پر یہ حال ہو گیا، یہ نوجوان کہہ دیا کہ میرا اللہ چاہے تو مار سکتا ہے، تم نہیں مار سکتے۔ اب اس نے کہا اگر تم، اب یہ نوجوان کیسی انقلابی کیفیت لایا، دیکھو کیسے تخت کو بدل دیا، دیکھو پورے قوم کو دین کی طرف لانے والا یہ نوجوان۔ اس نے کہا اگر تم مجھے مارنا چاہتے ہو تو ایک کام کرنا، کام یہ ہوگا کہ پہلے سب کو بلاؤ، پوروں کو جمع کرو، اس کے بعد بسم اللہ کہہ کر مجھے تیر مارو، مجھے سولی پر چڑھا دو۔ عزیزان گرامی، سورہ بروج کی تفسیر میں بتایا گیا، اصحاب الاخدود پڑھو، اب جا کے پڑھنے کی کوشش کرو، آپ کو ملے گا۔ وہ نوجوان کو سولی پر لگایا گیا اور اللہ کے نام سے اسے مارا گیا، تو وہ بندہ جب جا کے شہید ہو گیا۔ جب یہ کیفیت پوری قوم دیکھی، اس نے برملا قوم کو کہنا تھا اللہ ہم اس نوجوان کے خدا پر ایمان لاتے ہیں، جو لٹکا ہوا ہے، جو مرا ہوا ہے، جو زندہ نہیں بچا، مر گیا، اس کے باوجود اس نے قوم کی تقدیر کو بدل دیا۔ سب نے کہہ دیا اصحاب الاخدود۔ یہ اخدود والے لوگ کون ہیں؟ یہ تمام کے تمام اس نوجوان کی موت کو دیکھ کر اسلام کو قبول کیے۔ پیارے نبی فرماتے ہیں حدیث میں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، جب وہ مسلمان ہو گئے بادشاہ کو بڑا غصہ آیا، اس نے بڑی سی آگ لگائی، کہا کہ جو بھی اس کے خدا کو مانیں گے ان کو آگ میں ڈالیں گے، اس آگ میں ڈال کے مار دیں گے۔ لوگوں نے کہا ہم جلنا مرنا آسان سمجھیں گے تیرے خدا کو، تجھ کو خدا ماننے سے، لہذا اس نے اس قوم کو پوری کی پوری آگ میں ڈال دی۔ چنانچہ یکے بعد دیگر وہ خود کود جاتے، لیکن اس کو خدا نہیں مانتے۔ ایک خاتون جو اپنے بچے کو لی ہوئی ہے، سوچ رہی ہے کہ میں تو مروں لیکن یہ معصوم بچہ ہے، یہ بھی خدا پر ایمان رکھتا، اگر یہ بچ جاتا، اللہ رب العزت نے اس معصوم بچے کو بھی گویائی عطا فرمائی۔ وہ معصوم بچہ اپنی زبان میں کہنے لگا اپنی امی سے، فرمایا امی ھذا لیس النار ولکن ھذا نور اللہ، یہ آگ نہیں ہے، یہ اللہ کا نور ہے۔ جب اس بچے نے یہ کہا، اس ماں نے اس بچے کے ساتھ آگ میں کودنا پسند فرما دیا۔ پڑھو سورہ بروج کو، اصحاب الاخدود کا واقعہ، نوجوان نے تقدیر کو بدل دیا، پوری قوم کی کیفیت کو بدل دیا۔ میں نوجوانوں سے خطاب کر رہا ہوں، نوجوانوں تم قوم کا مستقبل ہو، تم میں ایمان ہے تو آنے والی نسل تک ایمان آئے گا،
تم میں ایمان کی تروتازگی ہے، آنے والی نسل میں ایمان کی تروتازگی آئے گی۔ اگر ہم یہ نوجوان اگر دین سے دور ہوں گے، آنے والی نسل مزید دین سے دور ہوتی چلے جائیں گی۔ ہماری مائیں اور یہاں پر جتنے بزرگ ہیں ان کے زوجہ کے علاوہ یہاں پہ خواتین کے امور تربیت ختم ہو گئی۔ یہاں پر سوشل میڈیا سے کٹی ہوئی عورتیں جو تھی، جو سوشل میڈیا والی نہیں، صحیح نظام تربیت جاننے والی ہماری مائیں، اب آنے والی جو نوجوان خواتین ہیں ان کے پاس کوئی نظام تربیت نہیں، انہیں کوئی دین کا احساس نہیں، بچوں کی تربیت کیسے ہو انہیں کوئی احساس نہیں، کوئی اندازہ نہیں، خود کیسی باحجاب ہو انہیں کوئی اندازہ نہیں۔ اگر ہم بھی ویسے وہ بھی ویسے تو سوچو آنے والی نسل کیسی ہو، کس دہانے پر وہ کھڑے ہوگی، کیا کیفیت لے کے وہ بڑی ہوگی۔ ہر آنے والا دن پچھلے دن سے بدتر ہوتے چلے جا رہا ہے۔ ہماری کوشش ہے، میں نوجوانوں سے کہہ رہا ہوں، اپنے اندر پیدا کرو، پہلے تعلیم سے خوب اپنے آپ کو آراستہ کرو، خوب تعلیم یافتہ بنو، ایجوکیشن سوشل اسکلز اپنے اندر خوب ڈیولپ کرنا، اپنے اندر دنیاوی اعتبار سے قرآن کی ایک آیت ہے جس کو بطور دعا رسول کریم نے ہمیشہ پڑھی ہے، اور اس دعا کو رسول اللہ پسند بھی فرماتے، اور 1400 سال سے علماء وہی دعا زیادہ پڑھتے ہیں، ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ۔ ترجمہ کیا ہے؟ اے ہمارے پروردگار ہمیں دنیا میں بھی اچھا رکھ، آخرت میں بھی اچھا رکھ۔ یہ نہیں فرمایا صرف آخرت میں بچا لے، دوزخ سے بچا لے، جنت دے دے، نہیں فرمایا، فرمایا دنیا میں بھی اچھائی ہو، دنیا میں بھی سربلند ہو، دنیا میں بھی اچھی زندگی ہو، آخرت میں بھی اچھی زندگی ہو۔ دنیا میں اچھی زندگی تعلیم سے ہو سکتی، مال سے ہو سکتی، اپنی صحت سے ہو سکتی، آپ ہر اعتبار سے فٹ ہونا، نوجوان ہر اعتبار سے فٹ ہونا، اگر کہیں پر کوئی کمزوری آئی آپ اس کو دور کرنے کے قابل ہونا، کہیں پر کوئی سختی ہے آپ اس کا دفاع کرنے کی صلاحیت رکھنا، ایسا نہیں کہ نوجوان ڈائلسس پیشنٹ بنا ہوا ہے، نوجوان مسجد میں جو کرسیوں کا حال دیکھو، آپ دیکھو پیچھے دیکھو، مسجد دیکھو بھائی پیچھے دیکھو ذرا، سورنس والا بھی دیکھو پیچھے، کرسیوں کا حال دیکھو پیچھے، اتنے کرسیاں مسجد میں کیا ضرورت؟ ہمارے پیروں میں بھی طاقت نہیں، نوجوان لوگوں کرسیوں پر آگے نماز پڑھ، تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اپنے اندر تبدیلی ہو، اپنے اندر ایک کیفیت، ایک انقلاب لانے کی کوشش کریں کہ جس طرح محمد بن قاسم، صلاح الدین ایوبی، نور الدین زنکی اور اس سے پہلے صحابہ کرام کی ذات، حضرت معاذ بن جبل، حضرت ابو ہریرہ، جنہوں نے پوری زندگی شادی نہیں کی، صرف دین کی تبلیغ کی، دین کو پھیلانے کے لیے۔ 70 صحابہ ایسے تھے جنہوں نے نکاح بھی نہیں پڑھنا، صرف دین کی تبلیغ کے لیے۔ 400 صحابہ ایسے تھے جو اپنا گھر بار چھوڑ دیے اور رسول اللہ کی خدمت میں ہمیشہ رہا کرتے۔ کتنے 400 صحابہ ایسے تھے جو ہمیشہ رسول اللہ کے گھر، جسے صفہ کہتے ہیں عربی میں، اردو میں بولوں تو چبوترا، رسول اللہ کے حجرے سے آج بھی وہ چبوترا بنا ہوا ہے، جسے صفہ عربی میں کہتے ہیں۔ آج بھی جو لوگ عمرے کو جاتے ہیں وہ چبوترا آج بھی بنا ہوا ہے مسجد میں، اس پر لوگ نماز پڑھتے ہیں آج بھی۔ تو اس چبوترے پر 400 کی تعداد میں صحابہ بیٹھا کرتے، صرف دین کی تبلیغ کا ان کا کام تھا۔ اپنے آپ کو گھر بار دین ہر چیز کے لیے اپنے آپ کو مستحکم کرے، تو ہم بھی کریں گے انشاءاللہ۔ نوجوان حضرت امام حسین، امام حسن، انہوں نے کیفیت بدلی، ہم بھی بدلیں گے انشاءاللہ۔ ہم کسی نور الدین زنکی یا صلاح الدین ایوبی کا انتظار نہیں کریں گے، ہم یہ دعا کریں گے مالک ہم کو صلاح الدین ایوبی بنا، کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت ہم تمام کو کہنے، بولنے، سننے سے زیادہ دین کی سمجھ عطا فرما، ہر ایک کو دین کا داعی مبلغ اسلام بنا، ہر ایک کو دین کی مدد کرنے والا اور لوگوں کو دین کی طرف لانے والا بنا، ہر ایک کو دین کی تبلیغ میں حصہ لینے کی توفیق عطا فرما۔ اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے اڑوس پڑوس ہر ایک کا خیال کرنے اور ان کو دین کا داعی اور دین پر عمل کرنے والا بنا دے۔ پروردگار ہم تمام کو کہنے، بولنے، سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما، ایمان کی تر و تازگی عطا فرما، تمام ظلمات سے نکال کر نور کی طرف ہم تمام کو گامزن فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنت ادا فرما۔